السلام علیکم ناظرین اس پچھلے ہفتے میں بہت سارا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا اور جو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں جو میٹنگ پچھلے ہفتے کال ہوئی، ابھی جو اس کی لوکیشن کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں کال ہوئی تھی ایکچولی آئی ایس آئی آڈیٹوریم میں۔ بہرحال وہ جی ایچ کیو میں ہو، آئی ایس آئی کے آڈیٹوریم میں ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آرمی کی طرف سے کال کی گئی تھی۔ اس کے اندر جس طرح کی کھل کھلا کے جنرل باجوہ صاحب نے اور آرمی آئی ایس آئی چیف حمید صاحب نے گفتگو کی، جس میں کہ اپوزیشن کے لوگ زیادہ تھے اور حکومتی لوگ بھی تھے، جب ان کے سامنے ان کو کہا کہ آپ نے کبھی ہمیں دیکھا کہ ہم کسی سیاستدان کے ڈیرے پہ فوجی جرنیل نے ملاقات کے لیے ٹائم مانگا ہو؟ جب ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے تو آپ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہم سے ملاقاتوں کے لیے وقت مانگتے ہیں، آپ ہم سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور پھر میڈیا میں کچھ اور تاثر دیتے ہیں۔ یعنی اپوزیشن سے کہا کہ ملتے تو آپ ہیں، ٹائم تو آپ مانگتے ہیں، اور ہم سے باقی باتیں جو ہوئی وہ آپ مانگتے ہیں، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج معاملات میں انوالو ہے۔ یہ آپ لوگ چھوڑ دیں کہنا، فوج گورنمنٹ کے ساتھ، جو بھی وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے اس کو اوبے کرنا۔ قانوناً جو فوج کا کردار ہے وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہوگی اس کے معاملات میں جہاں فوج کی مدد کی ضرورت ہوگی تو فوج اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ وہ ہر حکومت کے ساتھ فوج کرتی ہے۔ اسی طرح جو ایجنڈا تھا، ایک تو یہ تھا کہ یہ ملاقاتیں بیک ڈور چینل آپ خود چلاتے ہیں اور خود ہی پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ یہ ہم سے ملاقاتیں کریں، ہم خود چاہے تو آپ سے ملاقات کریں، لیکن ہم جب نہیں کرتے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ضرورت آپ ہی کی ہوتی ہے۔ یہ بات کھل کے سامنے آ گئی اور اپوزیشن کو گویا کہ ننگا کر دیا ان باتوں نے۔ اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ایجنڈا ہے خاص طور پہ وہ گلگت بلتستان کے اسمبلی اور اس کے بارے میں قانون سازی ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو آگے ہونے جا رہی ہے، اور اس میں سارے ہی اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں۔ جیسے کہ فیٹف کے معاملے میں بھی ان کو سمجھایا گیا تھا، جو کہ انہوں نے عمل نہیں کیا، اور کچھ اور چاہا، لیکن گورنمنٹ کی جو پس پشت ایک نظر نہ آنے والی ایفرٹس تھی، ان کی وجہ سے وہ بل پاس ہو گیا، اور ان کے کچھ ارکان جو کہ عین وقت پہ غیر حاضر ہو گئے، انہوں نے بل میں رائے شماری میں حصہ نہ لے کے گورنمنٹ کے ارکان کو زیادہ بنا دیا اور قانون پاس ہو گیا۔ وہ چند لوگ جو شریک نہیں ہوئے انہوں نے اپنی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ گویا کہ تصدیق کرایا، اور جو لوگ 190 اپنی قیادت کی باتوں میں آ کے فیٹف قانون کے خلاف ووٹ دے بیٹھے، وہ گویا اب منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور ان کو منہ چھپانا پڑے گا اور پچھتانا پڑے گا کہ ہم نے کیوں ایسی بات مانی جو ہمارے خلاف ایک داغ بن گئی۔ ایک تو یہ ہوا۔ اس کے بعد جب یہ گفتگو ہو کے پریس کانفرنس میٹنگ ختم ہو گئی، تو اب اپوزیشن نے محسوس کیا کہ وہ جو ہم پچھلے کچھ سالوں سے بڑی مشکل سے وقت مانگ مانگ کے لیتے تھے اور ملتا نہیں تھا، اور کئی سفارشیں ڈال کے ملتا تھا، کالیں کرتے تھے، کال اٹینڈ نہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل سے کوئی کال اٹینڈ ہوتی تھی، اور ابھی تو یہ کھلم کھلا کہہ کہ وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے، گویا کہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم سے مت ملے، ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے، اور یہ بھی اشارہ دے دیا ہے کہ عدالتی معاملات عدالتوں میں ہوں گے اور قانونی معاملات اسمبلیوں میں ہوں گے، اور وہی ہونے چاہیے، اور آپ لوگ بھی وہی کیا کریں۔
اب اس کے بعد اے پی سی جو کہ پھسپھسی اور بے جان تھی، اس میں کوئی خاص گرما گرمی نہیں تھی، آپس میں یہ لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، اس میں جان پڑ گئی۔ جان ایسے پڑ گئی کہ جب ان سب کی جان نکالنی گئی اور اس طوطے کو اور اس پنجرے کو توڑ کے باہر پھینک دیا گیا جہاں ان کی امید لگی رہتی تھی، تو اب ان کی جان ان میں واپس آئی اور ان کے اندر ہی آ گئی، اور مجبور ہو کے ایمبیرسمنٹ میں اور ساری امیدیں ٹوٹنے کے بعد، جیسے آدمی کشتیاں جل جائے تو لڑنے پہ اتر آتا ہے، تو ان کی امید کی کشتیاں جل گئیں اور یہ اب لڑنے پہ اتر آئے۔ وہاں اس میٹنگ میں ایک بلاول تھا جو بولا اور کچھ مناسب انداز میں اپنی وہی باتیں جو ان کا موقف ہے وہ کر دی، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی سننا پڑ گیا کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے اندر کچھ ترمیم ضروری ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا، کیونکہ اس طرح سے اس ترمیم کا چلنا مسائل پیدا کر رہا ہے، یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کو ہم ٹھیک کریں، اور صوبوں کے پاس جو ساری رقم چلی جاتی ہے نئے ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے، اس میں مناسب تبدیلیاں ہونا ضروری ہیں۔ مرکز کے پاس پیسے نہیں رہتے قرضے ادا کرنے کے لیے، قرضے سارے مرکز نے ادا کرنے ہیں۔ یہ قرضوں کی بات، 18ویں ترمیم کی بات، گلگت بلتستان کی بات، یہ ساری باتیں ہوئیں اور ایک ان کو جو ننگا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے یہ کہہ کے نون لیگ کو خاص طور پہ شرمندہ کر دیا گیا کہ اسی اگست کے مہینے میں، پچھلے مہینے میں، زبیر صاحب جو گورنر تھے سابقہ کراچی تحصیل کے، انہوں نے 2 دفعہ ٹائم مانگنے کی کوشش کی اور ٹائم بڑی مشکل سے انہیں ملا، اور اس میں انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں کوئی بات کی ہوگی جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ معاملے عدالت میں ہوں گے اور آپ عدالت ہی میں ان کو طے کریں اور آرمی اس میں ایسے معاملات میں دخل نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک بات اور بھی ہوئی جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، 2 باتوں کی ریکویسٹ کی گئی اور دونوں باتوں کے بارے میں جھنڈی کرا دی گئی۔ اب اس کے بعد وہ بھی اپنی بات کی لیپا پوتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اینکرز بھی ان کو اڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور وہ مریم کی آشیرواد سے گئے تھے، اس کے کہنے پہ گئے تھے۔ کچھ اینکرز نے یہ دعویٰ کر دیا، ان کے پاس خبر ہے کہ وہ اس مریم کے کہنے پہ گئے تھے، جبکہ اب اس ساری صورتحال کے بعد جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی، اس میں اس نے ایک بڑی عجیب بات کی۔ میں حیران ہوں سیاستدان کیسے یہ باتوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہ کسی کو جانا چاہیے ملنے اور نہ کسی کو بلانا چاہیے، یعنی یہ جو ابھی انہوں نے ہمیں بلایا تھا تو یہ بھی نہیں بلانا چاہیے تھا ان کو۔ اس طرح گویا ایک ٹانگ انہوں نے اوپر رکھنے کی کوشش کی کہ انہوں نے بھی تو بلایا، پھر ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا اور ہمیں خود بھی نہیں جانا چاہیے، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ خود جاتے تھے اور بلانے پہ تو بہت ہی خوش ہو کے جاتے تھے، سر پہ پاؤں رکھ کے جاتے تھے، اور دونوں ہی باتیں ہوتی تھی، ایک کے منتظر رہتے تھے کہ بلایا جائے، وہ بلایا نہیں جاتا تھا، اور دوسری کوشش ہوتی تھی کسی کا ہم جائیں تو وہ اس کے راستے ڈھونڈ لے جاتے تھے، اور ڈیل مانگی جاتی تھی اور رینر مانگا جاتا تھا جو نہیں مل رہا تھا پچھلے کئی سال سے، اور اب اس کی امیدیں ٹوٹ گئی بالکل، جسے کہتے ہیں جب یہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے، تو یہ تڑک کر کے ٹوٹ گئی ہے بالکل۔ اب اپوزیشن اور نواز شریف کا جو خطاب تھا اسی پس منظر میں سخت تھا، اور ایسے تھا جیسے ایک آدمی لڑنے کے موڈ میں آ گیا ہے، اور اپوزیشن اب بہت ٹف ٹائم دے گی اور اپنی کسی بات کا بھی خیال نہیں کرے گی کہ ملک کے خلاف کیا جاتا ہے کیا نہیں جاتا، کیونکہ ابھی ان کی سروائیول کی جنگ کا آخری حصہ ہے جو اس انداز سے ہی لڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انداز اب ان کو سامنے نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس انداز سے لڑ کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جو کہ اصل مقصد ہے۔ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اصل مقصد ہے اپنے مقدمات سے جان چھڑانا اور این آر او کا حاصل ہونا، اور ہمیں یہ بالکل پھر تنگ نہیں کرتے اگر ہم ان کو یہ این آر او دے دیں، جو کہ عمران خان صاحب کے بقول ہونے والا ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ پچھلے ہفتے کی صورتحال کا ایک جائزہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے اپنے انداز میں پیش کیا۔ اینکرز اس کے بارے میں اور بھی لوگ اپنے اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں۔ میرا گلا ذرا خراب تھا پیچھے کافی زیادہ، تو آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی، تو میں ساتھ ساتھ آپ سے بات نہیں کر سکا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اپوزیشن بالکل مایوس ہے، اور دن بدن اس کو اپنے بارے میں تاریکی اور اندھیرا نظر آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عید سے پہلے جس اندھیرے اور پکڑ دکڑ کی باتیں ہوئی تھی اس کے لیے ماحول اب بنا لیا گیا ہے، سٹیج تیار ہو گئی ہے،
اور وہ سب کچھ انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ جو اس ملک کے محب جو لوگ ہیں، جو بڑے عرصے سے دیکھنا چاہتے ہیں ملک کے دشمنوں کے ساتھ سختی کا رویہ، ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ملک کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ سختی ہو تو ہونی چاہیے، اس میں کیا ہے؟ پیسہ واپس لینا چاہیے، جس طرح بھی ہو سکے جائیداد کی کھلکیاں ہوں جیسے کہ عام آدمی کی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ میں نئے قانون کے تحت جو گورنمنٹ کو کاروائیاں کرنے میں اب آسانی ہوگی، اور قانون بن گیا ہے فیٹف کی وجہ سے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس قانون کو پاس ہونا، دو مصیبتیں تھیں، پاس کرو تو ملک کے حق میں جاتا ہے، اور پاس نہ ہونے دو اور اپنے خلاف جاتا ہے، اور پاس کرا دو نہ کراؤ تو ملک کے نقصان میں بات جاتی ہے، وہ اپنے حق میں جاتی ہے۔ اب ایسی جگہ پہ اللہ نے ان کو لا پھنسایا کہ یہ ہر طرف سے پھنس گئے، اور قانون پاس ہونا تھا وہ ہو گیا، پاکستان کی جیت ہوئی، پاکستان کے دشمنوں کی ہار ہوئی، اور کھانے پینے والوں کی ہار ہوئی۔ ٹھیک، اب کھانے پینے والوں کی تو ہار ہونی چاہیے، 70 سال سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، کب یہ بات ہوگا؟ تو بڑے لیول پہ کرپشن، منسٹر لیول پہ کرپشن، کابینہ کے لیول پہ کرپشن، اچھے محالفین اینکرز کو بھی ماننا پڑ گیا عمران خان صاحب کا انٹرویو لینے کے دوران کہ وہ نہیں ہو رہی، کوئی مہنگا اسکینڈل اس گورنمنٹ کا سامنے نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو مہاتیر محمد مجھے کہتے تھے کہ بڑے لیول کی جو کرپشن ہے اگر وہ روک دی جائے تو ملک خراب نہیں ہوتا، اور ملک بچ جاتا ہے، اور ملک صحیح رہتا ہے۔ چھوٹے لیول کی جو کرپشن ہے، محکمانہ کرپشن ہے، لوگ کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو پریشان کرتی ہے، سسٹم کو خراب کرتی ہے، مایوسی معاشرے میں پیدا کرتی ہے، عدم انصاف پیدا کرتی ہے۔ لیکن بڑے لیول کی جو اوپر کی کرپشن ہے وہ ملک تباہ کر دیتی ہے، ملک دیوالیہ کر دیتی ہے۔ تو اس کو روکنے میں کامیابی سب مان رہے ہیں کہ وہ ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے کے بارے میں غافل نہیں ہے، ہم وہاں پہ ایسا سسٹم لا رہے ہیں، لانا چاہ رہے ہیں، اس قسم میں کوششیں ہو رہی ہیں، عمل ہو رہا ہے کہ میکسیمم چیزیں کمپیوٹرائز کر دی جائیں، جہاں میں ایک آدمی کا دخل ہی نہ رہے کہ وہ پیسے مانگے، بلکہ وہ ایک فیس ہو جو جمع ہو، اور کمپیوٹر سے آپ کو رسید ملے، اور وہ ادائیگی ذریعہ کمپیوٹر ہو، ایک آدمی کے ذریعے ہو ہی نہ۔ تو یہ جو چیز ہونے جا رہی ہے اور ہو جائے گی، سارا سسٹم پوری دنیا میں اسی طرح انصاف پہ چل رہا ہے، اسی طرح کرپشن کے فری ہوا ہے، تو اس بنیاد پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ عنقریب خوشخبری عمران خان صاحب نے کہا کہ ملے گی قوم کو۔ کرونا کی وجہ سے جو ہمارے لیے کام کر رہے تھے لوگ، بڑی مہنگا ادارہ تھا، مہنگا آدمی تھا، وہ پاکستان سے چلا گیا اپنی تکلیف کے ڈر سے کہ مجھے کرونا نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے معاملات تھوڑے ڈلے ہیں، اور ایف بی آر میں بھی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ان میں بھی کچھ ڈلے ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی اللہ حضرہ کے اوپر۔ فی الحال عامر حنفی اپنے یوٹیوب چینل سے اجازت چاہتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے، اور مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا رہے، اور آپ کو بھی مجھے سننے کا موقع ملتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے۔